خطاب نمبر 2۔ کیا کوئی واقعی اپنی ذاتی کوشش کے وسیلہ سے روح القدس کو خرید سکتا ہے؟ اعمال کی کتاب اس کا 8 باب اس کی 14 سے 24 آیت۔ جب رسولوں نے جو یروشلم میں تھے تاکہ سامریوں نے خدا کے کلام کو قبول کر لیا تو پطرس اور یوحنا ان کے پاس بھیجا، اور انہوں نے جا کر ان کے لیے دعا کی کہ روح القدس پائیں، کیونکہ وہ اس وقت تک ان میں سے کسی پر بھی نازل نہ ہوا تھا۔ انہوں نے صرف خداوند یسوع کے نام پر بپتسمہ لیا تھا۔ پھر انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے روح القدس پایا۔ جب شمعون نے دیکھا کہ روح القدس رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے روح القدس دیا جاتا ہے تو ان کے پاس روپے لا کر دکھائے اور کہا کہ مجھے بھی یہ اختیار دو کہ جس پر میں ہاتھ رکھوں وہ روح القدس پائے۔ پطرس نے اس سے کہا کہ تیرے روپے تیرے ساتھ غرق ہوں، اس لیے کہ تو نے خدا کی بخشش کو روپوں سے حاصل کرنے کا خیال کیا۔ تیرا اس امر میں نہ حصہ ہے نہ بہر، کیونکہ تیرا دل خداوند کے نزدیک خالص نہیں۔ پس تو اپنی بدی سے توبہ کر اور خداوند سے دعا کر کہ شاید تیرے دل کے اس خیال کی معافی ہو، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تو پت کی سی کڑواہٹ اور ناراستی کی بند میں گرفتار ہے۔ شمعون نے جواب میں کہا کہ تم میرے لیے خداوند سے دعا کرو کہ جو باتیں تم نے کہیں ان میں سے کوئی مجھے پیش نہ آئے۔ کیا کوئی شخص ہاتھوں کے رکھے جانے کے وسیلہ سے روح القدس کو حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں، اسے پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنا ہے۔ اس خالص حوالہ کی بنیاد پر میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، آیا کوئی شخص اپنی ذاتی کوشش کے وسیلہ سے روح القدس کی معموری کو حاصل کر سکتا ہے؟ ابتدائی کلیسیا کے وقت رسولوں نے خدا سے قوت حاصل کی اور اس کے وسیلہ سے مختلف جگہوں پر بھیجے گئے۔ اعمال میں کئی فوق الفطرت واقعات موجود ہیں۔ ان میں سے ایک ایمانداروں پر جب رسولوں نے ان کے سروں پر اپنے ہاتھ رکھے روح القدس کا نزول حاصل کیا۔ کتاب مقدس کہتی ہے کہ پھر انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے روح القدس پایا۔ تب کیسے انہوں نے ہاتھوں کے رکھے جانے کے وسیلہ سے روح القدس حاصل کیا؟ اس وقت اب تک خداوند کا کلام لکھا جا رہا تھا اور کام ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ پس خدا نے رسولوں کو ان کا کام کرنے کے لیے خاص قدرت عطا کی۔ وہ رسولوں کے ساتھ تھا اور ان کے وسیلہ سے بہت سارے معجزے، معجزات اور عجیب کام کیے جو لوگوں کو ایمان رکھوانے کے سلسلہ میں یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، نجات دہندہ ہے، انسانی آنکھ کے دیکھے جا سکتے تھے۔ خدا کے لیے رسولوں کے ساتھ متحد ہو کر روح القدس کا کام بھرپور قدرت کے ساتھ ثابت کرنے کے سلسلے میں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، نجات دہندہ ہے کی ضرورت موجود تھی۔ اگر روح القدس ابتدائی کلیسیا کے وقت کے عجیب کاموں اور معجزات کی وسیلہ سے کام نہ کر چکا ہوتا، کوئی ایمان نہ رکھتا کہ یسوع نجات دہندہ ہے۔ تاہم آج ہمارے لیے ظاہری عجیب کاموں اور معجزات کے وسیلہ سے روح القدس کو حاصل کرنا ضروری نہیں، کیونکہ کتاب مقدس مکمل ہو چکی ہے۔ اس کی بجائے اب روح القدس کی معموری ایمان میں موجود رکھتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یعنی سچائی کی خوشخبری پر ایمان رکھنے سے خدا ان کو روح کی معموری دیتا ہے جو خدا کے سامنے سچی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں۔ روح القدس کی معموری صرف ان میں واقع ہوتی ہے جو خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں، جس طرح یہ یسوع کے اس دنیا میں آنے کے وسیلہ سے اور اس کے ساتھ بپتسمہ اور خون کے وسیلہ سے پورا ہو گیا تھا۔ آج کل بہت سارے پاسبان ایمانداروں کو سکھاتے ہیں کہ معجزات کے نظر آنے والے عوامل روح القدس کی معموری کے نشانات ہیں، اور وہ ایمانداروں کو اس طریقے سے ساتھ روح القدس حاصل کرنے کے لیے رہنمائی کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو انہیں جھوٹی تعلیمات دینے کے وسیلہ سے دھوکہ دیتے ہیں، مثلاً کہ فوق الفطرت طریقوں کے وسیلہ سے بری روح کو حاصل کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ اب وہ لوگ جو مذہبی جوش کے وسیلہ سے متاثر ہو چکے ہیں سوچتے ہیں کہ وہ دوسروں کے ساتھ
ہاتھوں کے رکھے جانے کے وسیلہ سے روح القدس کو حاصل کرنے کی وجہ بن سکتے ہیں۔ تاہم جس طرح شمعون نے دھوکہ کھایا اور وہ جادوگر کی مانند ہے جو خاص حوالہ میں ظاہر ہوتا ہے، وہ ذاتی اطمینان اور مادی لالچ کے ساتھ معمور ہیں، لیکن ان کے تمام اعمال لوگوں کے درمیان صرف پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ اس قسم کی جھوٹی تعلیمات خدا کے سامنے روح القدس کی معموری کو حاصل کرنے کے سچے راستے سے دور بنتی ہے۔ حتیٰ کہ آج بہت سارے جھوٹے نبی اپنے غلط مذہبی مشقوں کے ساتھ وسیلہ سے روح القدس کے کام کو کرنے کی بہانہ کر کے شیطان کا کام کرتے ہیں۔ سچے مسیحوں کو یقیناً خدا کے کلام سے چمٹنا چاہیے، جس کا علم صرف روح القدس کی معموری حاصل کرنے کے طریقہ سے ہے۔ نام نہاد پینٹیکاسٹل کو جو روح القدس کے جسمانی تجربات پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، اپنے فضول عقائد کو نکالنا چاہیے، خدا کے کلام پر واپس آنا چاہیے، سچائی پر ایمان رکھنا چاہیے، اور جو انہیں روح القدس کی معموری کے لیے یقیناً رہنمائی دے گا۔ شمعون اس وقت سامریا میں ایک مشہور جادوگر تھا۔ یسوع کے شاگردوں کو لوگوں کو روح القدس دیتے ہوئے دیکھنے کے بعد اس نے پیسوں کے ساتھ روح القدس کو خریدنا چاہا۔ اس قسم کے ایمان کے ساتھ لوگ نہ چاہتے ہوئے شیطان کے غلام بن گئے اور اس کا کام کرنے کے لیے اس کے وسیلہ سے استعمال ہوئے۔ شمعون روح القدس کو حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی خواہش لالچ سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس قسم کا ایمان سچے روح کو حاصل کرنے کا ایمان نہیں ہے۔ شمعون نے پیسوں کے ساتھ روح القدس کو صرف اپنی طاقت کے لیے اپنی خود غرض خواہشوں سے خریدنے کی کوشش کی۔ اس پر اس وجہ سے خدا کے خادم پطرس کے وسیلہ سے سخت ملامت ہوئی، حتیٰ کہ گویا وہ کہا گیا کہ شمعون یسوع پر ایمان رکھتا تھا۔ وہ ایسا آدمی نہیں تھا جو گناہوں کی معافی کے وسیلہ سے روح القدس حاصل کر چکا تھا۔ دوسرے لفظوں میں وہ سوچتا تھا کہ وہ خدا کے سامنے دنیاوی چیزیں پیش کرنے کے وسیلہ سے روح القدس کی معموری کو حاصل کرنے کے قابل تھا۔ اگرچہ اس کی ظاہری حالت کی تجویز کیا ہے، وہ یسوع پر ایک ایمان رکھنے والا تھا۔ اس کے سچے باطنی خیالات یسوع کے سچے کلام سے لا تعلق تھے، اس کی بجائے وہ مادی لالچ کے ساتھ بھرا ہوا تھا۔ پطرس جو شمعون کے خیالات کو جانتا تھا، اس نے روح القدس کو محض پیسوں کے ساتھ خریدنے کی کوشش پر ملامت کی، اور جو ہی خدا کی نعمت ہے، اس نے شمعون کو بتایا کہ وہ پیسوں کے ساتھ غرق ہو جائے گا۔ آج کل جھوٹے نبی جو بری روحوں رکھتے ہیں، لوگوں کو انہیں سوچنے کے وسیلہ سے دھوکہ دینا تلاش کرتے ہیں کہ تمام معجزات اور عجیب کام روح القدس کے کام ہیں۔ ہم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اس قسم کی قدرت کی تعریف کرتے ہیں اور روح القدس کو حاصل کرنے کے لیے مشقت سے دعا مانگتے ہیں۔ تاہم کسی شخص کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی شخص اپنے دنیاوی لالچ سے دعاؤں کو پیش کرنے کے وسیلہ سے روح القدس کی معموری کو حاصل نہیں کر سکتا۔ کیا آپ کے ارد گرد بھی کسی موقع کے وسیلہ سے جوشیلے لوگ موجود ہیں؟ آپ کو اس قسم کے لوگوں سے باخبر رہنا چاہیے۔ وہ دوسروں تک ایک جوشیلہ ایمان کے ساتھ پہنچتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بدروحوں کو نکال سکتے ہیں، حتیٰ کہ لوگوں نے ان کے ہاتھوں کے رکھنے کے وسیلہ سے روح القدس کو حاصل کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ تاہم وہ روح القدس کی قدرت نہیں بلکہ بدروحوں کو قدرت رکھتے ہیں۔ وہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہاتھوں کے رکھے جانے کے طریقوں کے وسیلہ سے روح القدس کو حاصل کر چکے ہیں، دونوں آپ کی اور دوسروں کی طرف بری روحیں حاصل کرنے کے لیے رہنمائی کرتے ہیں۔ روح القدس کی سچی معموری ان پر آتی ہے جو پانی اور روح کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ پہلا یوحنا کا خط، اس کا 5 باب، اس کی 3 سے 7 آیت۔ حتیٰ کہ گو پانی اور روح کی خوشخبری صرف صاف طور پر کتاب مقدس میں لکھی ہوئی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اپنے دلوں میں گناہ رکھتے ہیں اور وہ فوق الفطرت قدرتوں اور تجربات، مثلاً وجاہدن، غیر زبانوں میں بولنا، روشن ضمیری اور بدروحوں کو نکالنے کے وسیلہ سے حد تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے کہ کیوں جھوٹے نبی اتنے سارے لوگوں کی شکی مسیحت پر ایمان رکھوانے کے وسیلہ سے جو ابلیس سے حاصل ہوئی ہے دھوکہ دینے کے قابل ہیں۔ پطرس نے شمعون کو یہ کہتے ہوئے ملامت کی، تیرے روپے تیرے ساتھ غرق ہوں، اس لیے تو نے خدا کی بخشش کو روپوں سے حاصل کرنے کا خیال کیا۔ ہمیں حقیقت پر پرسکون کے ساتھ سانس لینا چاہیے
کہ ان دنوں ان کی مانند بہت سارے خادمین موجود ہیں، ان میں سے زیادہ تر جوشیلے لوگ ہیں۔ وہ اپنے گلے سے پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہمیں اس قسم کے ایمان کے وسیلہ سے ہمارا ہمیں فاصلہ دور رکھنا چاہیے، اور پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے روح القدس کی معموری کو حاصل کرنا چاہیے۔ متی کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 15 آیت، پہلا پطرس اس کا 3 باب اس کی 21 آیت، یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اس کی 29 آیت، اور یوحنا کی انجیل اس کا 19 باب اور اس کی 21 سے 23 آیت۔ جوشیلے لوگ ہاتھوں کے رکھے جانے کے وسیلہ سے کام کرتے ہیں۔ ہمیں اس قسم کے ایمان سے دور رہنا چاہیے۔ آج کل بعض لوگ فضول عقیدے رکھتے ہیں کہ وہ روح القدس کو حاصل کر سکتے ہیں اگر وہ ان سے ہاتھوں کے رکھے جانے کو حاصل کرتے ہیں جو طاقت حاصل کر چکے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ چونکہ صحائف کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے روح القدس کو حاصل کیا جب انہوں نے رسولوں سے ہاتھوں کے رکھے جانے کا تجربہ کیا، یعنی کہ وہ اس طرح کر سکتے ہیں۔ بعض بہانے باز یہ فضول عقیدے پر بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو روح القدس کی معموری اپنی ذاتی ہاتھوں کے رکھے جانے کے وسیلہ سے دے سکتے ہیں۔ ہمیں اس اقسام کے لوگوں کے وجود سے باخبر رہنا چاہیے، تاہم ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کا ایمان ابتدائی کلیسیا کے وقت پر رسولوں کے ایمان سے مختلف ہے۔ آج کل بعض مسیحوں کے عقیدے کے لیے سنجیدہ ترین چیلنج یہ ہے کہ وہ پانی روح کی خوشخبری پر ایمان نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کی تعظیم نہیں کرتے، اور اس کی بجائے اپنے آپ کو اور دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تاہم ایک گناہ گار روح القدس کی معموری حاصل کر سکتا ہے، نہ ہی دوسروں کے لیے ایسا کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ روح القدس ایک گناہ گار پر آیا، یہ روح واقعی روح القدس نہیں ہے، اس کی بجائے یہ صرف ایک سچے روح ہونے کا بہانہ کرتے ہوئے شیطان کی روح ہے۔ ابتدائی کلیسیا کے دوران رسول وہ لوگ تھے جو جانتے تھے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نجات دہندہ تھا، جس نے یوحنا کی معرفت اپنا بپتسمے اور صلیب پر اپنی موت کے وسیلہ سے بنی نوع انسان کے تمام گناہوں کو اٹھا لیا۔ وہ روح القدس کی معموری کو حاصل کرنے کے قابل تھا کیونکہ وہ یسوع کے بپتسمہ اور صلیب پر اس کے خون کی سچائی پر ایمان رکھتے تھے۔ انہوں نے دوسروں تک پانی اور روح کی خوشخبری کی، اس طرح انہیں روح القدس کی معموری حاصل کرنے میں مدد دیتے ہوئے منادی کی تھی۔ لیکن آج بہت سارے مسیحی غلط پرجوش عقائد رکھتے ہیں۔ کیا آج کل ایک گناہ گار کے لیے ایک دوسرے گناہ گار خادم سے ہاتھوں کے رکھے جانے کے وسیلہ سے روح القدس کو حاصل کرنا واقعی ممکن ہے؟ یہ بالکل بے عقلی ہے۔ لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ وہ اپنے دلوں میں گناہ رکھتے ہیں اور روح القدس کی معموری حاصل کر چکے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اپنے پیروکاروں کی آنکھوں میں ایک اچھے چرواہے کی مانند نظر آتا ہے، وہ کسی کے لیے روح القدس کی معموری کو حاصل کرنے کا سبب نہیں بن سکتا اگر اس کے دل میں گناہ موجود ہے۔ تاہم بہت سارے لوگ اس قسم کا غلط ایمان رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے سارے جھوٹے نبی لوگوں کے جہنم کے لیے رہنمائی کرنے کے قابل ہیں۔ آپ کو حقیقت جاننی چاہیے کہ جو اس قسم کا ایمان سکھاتے ہیں جھوٹے نبی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے ہی بدروحوں کی معرفت جکڑے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے دل میں گناہ رکھتا ہے، کیا روح القدس ان میں سکونت کر سکتا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ تب کیا یہ ایک شخص کے لیے جو اپنے دل میں گناہ رکھتا ہے ممکن ہے کہ دوسروں کے لیے روح القدس کی معموری حاصل کرنے کے سبب بنے؟ پھر جواب ہے نہیں۔ تب آج کل مسیحیت میں جوشیلے لوگوں میں معجزات اور عجیب کام کرنے کے لیے کیا سبب بنتا ہے، جبکہ وہ اب تک اپنے دلوں میں گناہ رکھتے ہیں؟ بری روحیں ایسا کرتی ہیں۔ روح القدس کبھی ایک گناہ گار کے لیے سکونت نہیں کر سکتا۔ وہ صرف ان میں جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان کے ساتھ ہیں سکونت کرتا ہے۔ کیا آپ پر یقین ہیں؟ روح جو آپ پر آیا روح القدس ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 5 باب کی 3 آیت میں یسوع نے کہا، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔
इस तरह रूह القدس کی معموری صرف پانی اور روح کی سچی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ غلطی جو کہ آج کل بہت سارے مسیحی کرتے ہیں، ایمان رکھنا ہے کہ کوئی شخص گناہ گار خادمین کے ہاتھوں کے رکھے جانے کے حاصل کرنے کے وسیلہ سے روح کی معموری کو حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ایک نازک غلطی ہے۔ آج کل بہت سارے مسیحی خادمین ایمان اور کامل یقین رکھتے ہیں کہ ان پر روح القدس کی معموری ہاتھوں کے رکھنے کے وسیلہ سے نازل ہوتی تھی۔ سچائی گناہوں کی معافی اور ہاتھوں کے رکھے جانے کے درمیان تعلق ہے۔ ہاتھوں کے رکھے جانے کا مطلب ہے جس کی وسیلہ سے کوئی شخص اس میں کسی چیز پر یا کسی چیز کو منتقل کر سکتا ہے۔ اسے اس طریقے سے سوچیں، اگر ہم ایک مائکرو فون میں بولتے ہیں، آواز تاروں کے ذریعے سے سفر کرتی ہوئی ایمپلیفائر میں آ جاتی ہے اور تب بڑے اسپیکروں سے باہر نکل جاتی ہے۔ یوں یہ ہر کوئی اسے سن سکتا ہے۔ اسی طرح پرانے عہد نامہ میں جب ایک گناہ گار گناہ کی قربانی کے سر پر اپنے ہاتھوں کو رکھتا تھا، ان کے گناہ کی قربانی پر منتقل ہوتے تھے اور وہ اس طرح معاف ہو جاتے تھے۔ اسی طریقے کے ساتھ خدا کی قدرت لوگوں تک منتقل ہوتی ہے جب آپ کے خادمین ان پر اپنے ہاتھوں کو رکھتے ہیں۔ اس طریقے سے ہاتھوں کا رکھا جانا آگے جانے کا منتقل ہونے کا مطلب نکل چکا ہے۔ جوشیلے لوگ اپنے ہاتھوں کے رکھنے کے وسیلہ سے لوگوں میں روح القدس کی معموری کو رکھنے کا سبب نہیں بنتے، اس کی بجائے وہ ان میں بری روحیں حاصل کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ آپ کو یقیناً یاد رکھنا چاہیے کہ بری روحوں کی قوت کے ساتھ ایک شخص ہاتھوں کے رکھے جانے کے وسیلہ سے دوسروں تک روحوں کو منتقل کرتا ہے۔ جب تک ایک بدروح رکھنے والا شخص دوسرے کے سر پر اپنے ہاتھوں کو رکھتا ہے، اس کی بدروح اس شخص تک منتقل ہوتی ہے، کیونکہ شیطان گناہ گاروں کے وسیلہ سے کام کرتا ہے۔ اس وجہ سے ہر کسی کو یقیناً پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اگر وہ روح القدس کی معموری کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، شیطان ان پر حکومت کرتا ہے جو گناہ میں ہیں، حتیٰ کہ اگر وہ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اگر وہ گناہوں کی معافی حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بدروح رکھنے والا شخص سے ہاتھوں رکھ جانے کے وسیلے سے حاصل کرتا ہے، بدروحیں اس پر بھی آ جائیں گی اور وہ جھوٹے معجزات کرے گا۔ ہمیں جاننا ہے کہ بدروحیں دوسروں پر رہنے کے لیے ہاتھوں کے رکھے جانے کے وسیلہ سے آتی ہیں، اور روح القدس کی معموری صرف پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ممکن ہے۔ ہاتھوں کا رکھا جانا خدا کی معرفت قائم کیا گیا ہے، کسی چیز کو ایک دوسرے تک منتقل کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے، لیکن شیطان بہت سارے لوگوں کے ہاتھوں کے رکھے جانے کے وسیلے سے بری روحوں کو حاصل کرنے کا سبب بنتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ آج کل بہت سارے لوگ موجود ہیں جو پیسوں کے ساتھ روح القدس کی قدرت کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہ ایک زیادہ بڑا مسئلہ ہے۔ زیادہ تر مسیحی روح القدس کی معموری کو غلط سمجھتے ہیں۔ جب پوچھا جائے کیسے وہ روح القدس کی معموری حاصل کر سکتے ہیں، بہت سارے لوگ جواب دیتے ہیں یہ توبہ کی دعاؤں یا روزوں کے وسیلہ سے ممکن ہے۔ یہ سچ نہیں ہے۔ کیا روح القدس آپ پر آتا ہے جب آپ خدا کو خاص دعائیں پیش کرتے ہیں؟ نہیں، روح القدس کی معموری صرف ان پر آتی ہے جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ خدا سچائی ہے۔ اس نے روح القدس کی معموری کو حاصل کرنے کے لیے قانون کو قائم کیا۔ کیا روح القدس ایک شخص میں سکونت کر سکتا ہے جو اپنے دل میں گناہ رکھتا ہے؟ جواب بالکل صاف طور پر نہیں۔ کوئی شخص ہاتھوں کے رکھے جانے کے وسیلہ سے روح القدس حاصل نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص بیداری کی عبادتوں میں شریک کرتا ہے، جوش و جذبے کے ساتھ خدا سے دعا مانگتا ہے، وہ روح القدس کی قدرت کے حاصل کر سکے۔ روح القدس ان کی گرفت سے باہر رہے گا۔ صاف طور پر گناہ گار روح القدس کی معموری حاصل نہیں کر سکتے۔ گناہ گار روح القدس کی معموری ایک بخشش کے طور پر حاصل کر سکتے ہیں، لیکن صرف جب وہ پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے گناہوں کی معافی کو حاصل کرتے ہیں۔ کوئی شخص جو پانی اور روح کی خوشخبری کو نہیں جانتا ہے، روح القدس کی معموری کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ آج کل تمام دنیا میں پانی اور روح کی خوشخبری مسیحی ادیب اور کلیسائی عبادتوں اور انٹرنیٹ حتیٰ کہ برقی کتابوں کے وسیلہ سے تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اس لیے جو کوئی سچی خوشخبری کو تلاش کرتا ہے، اس پر ایمان رکھ سکتا ہے، روح القدس کی معموری کو حاصل کر سکتا ہے۔
اگر آپ اب تک روح القدس کی معموری کو حاصل نہیں کر چکے، آپ کو احساس کرنا چاہیے کہ ایسا کرنے کے لیے آپ کو یقیناً پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنا چاہیے۔ جھوٹے ایمان کی ایک بنیادی مثال۔ آج کل جب لوگوں کی عام علامت کا معائنہ کرتے ہیں جو جھوٹی روحیں حاصل کرتے ہیں، ہم بدروحوں کے اصل وجود کو دیکھ سکتے ہیں۔ روح القدس کے لیے بیداری کی باتیں اجتماعات ہیں جن میں لوگ ہیں جو جان پر کھیل کر روح القدس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انہی باتوں میں ہم لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے تالیاں بجاتے اور توبہ کی دعائیں پیش کرتے ہوئے جب کہ چلاتے اور روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ منادی کرنے والا انہیں بتانے کے وسیلہ سے پرجوش دعائیں پیش کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ روح القدس ان پر نازل نہیں ہوگا جب تک وہ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ تب لوگ چلاتے ہیں، اے خداوند، اور اپنی پرجوش دعائیں شروع کرتے ہیں۔ کیا یہ جوشیلے لوگ اس طریقے سے روح القدس کی معموری کو حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ آپ لوگوں کو چلاتے اور پیچھے گراتے اور تب کانپتے ہوئے جبکہ ایسی باتوں میں عجیب شور مچاتے ہوئے دیکھیں گے۔ بعض پیچھے گریں گے، زمین پر یہاں وہاں کانپ رہے ہوں گے، اور ہم انہیں چلاتے اور غیر زبانوں میں بولنا شروع کرتے ہوئے دیکھتے ہوں گے۔ کوئی شخص تمام عبادت میں اپنے سر سے چلاتا ہے، ہجوم جذبے کے ساتھ مغلوب ہو جاتا ہے، اور ان میں سے بعض دورے پڑنے اور ادھر ادھر ہلنے اور غیر زبان بولنے شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عوامل ثبوت ہیں کہ روح القدس ان میں آ چکا ہے، لیکن ان کے بارے میں سوچیں، کیا واقعی ہوتا ہے کہ جب ایک بدروح اپنا کام کرتی ہے، کیا یہ روح القدس کا کام ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ شیطان بہت سارے مسیحوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ آج کل بہت سارے مسیح اس قسم کی مذہبی زندگیاں گزارتے ہیں جو شیطان چاہتا ہے۔ شیطان لوگوں کو انہیں بتانے کے وسیلہ سے دھوکہ دیتا ہے کہ انہیں روح القدس کو حاصل کرنے کے سلسلہ میں ایک طاقتور خادم سے ہاتھوں کے رکھنے چاہنے کو حاصل کرنا ہے۔ بہت سارے مسیحی ان پر ایک دستوری الہی نظریے کے طور پر ایمان رکھنے کا رجحان رکھتے ہیں۔ شیطان لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ڈال دیتا ہے کہ وہ روح القدس کو حاصل کریں گے اگر وہ اکثر کثرت سے دعا مانگتے ہیں۔ شیطان لوگوں کی تعداد کو 2 یا 3 گنا کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے جو اس قسم کا ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں، حتیٰ کہ پانی اور روح کی خوشخبری کے بارے میں سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں یقیناً خیالات سے بچنے کی جدوجہد کرنی چاہیے جو شیطان ہمارے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور جاننا اور پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنا چاہیے۔ روح القدس کی معموری صرف ان پر آتی ہے جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ کو یقیناً اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ روح القدس کی معموری کے بارے میں مسیحیوں کے غلط نظریات۔ سب سے پہلے جوشیلی مسیحیت کے بہت سارے پیروکاروں کے عقائد میں ایک بڑی غلط فہمی موجود ہے۔ وہ اپنے دلوں میں گناہ کے ساتھ روح القدس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ غلطی سے ایمان رکھتے ہیں حتیٰ کہ وہ اپنے دلوں میں گناہ رکھتے ہیں۔ وہ روح القدس کی معموری کو حاصل کرنے کے قابل ہوں گے، تاہم ایک شخص پانی اور روح کی خوشخبری پر کسی ایمان کے بغیر روح القدس کو بھرپوری سے حاصل نہیں کر سکتا۔ دوم، یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی خود پسندی انہیں روح القدس کی معموری حاصل کرنے سے روکتی ہے۔ تاہم اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی شخص روح القدس کو حاصل کرتا ہے اگر وہ خود پسندی سے پیش نہیں آتا؟ کیا اس دنیا میں کوئی شخص موجود ہے جو تھوڑا بہت خود پسند نہیں ہے؟ ایک خود پسند شخص جو خدا کے وسیلہ سے معاف نہیں کیا جا سکتا ایک ایسا شخص ہے جو خدا کے کلام میں اپنے ذاتی خیالات کا اضافہ کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے ذاتی طریقوں کے وسیلہ سے پانی اور روح کی خوشخبری کو نظر انداز کرتے ہوئے روح القدس کی معموری کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاہم روح القدس کی معموری صرف ان پر آتی ہے جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں۔ سوم، یہ کہا جاتا ہے کہ روح القدس کی معموری آتی ہے جب کوئی صرف صاف دلی سے خدا کے سامنے اپنے سارے گناہوں کا اقرار کرتا ہے۔ بس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کے وسیلہ سے اکسائے جاتے ہیں جب وہ روح القدس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ کو یقیناً یاد رکھنا چاہیے کہ روح القدس کی معموری نہیں آتی جب کوئی سادگی سے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے۔ آج کل زیادہ تر مسیح روح القدس کی معموری اس کی بھرپوری کے لیے خواہش مند ہیں، لیکن روح القدس کی معموری حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اب تک اپنے دلوں میں گناہ رکھتے ہیں۔ اس قسم کی بے دھڑک خواہشات کے ساتھ کوئی شخص بدروحوں کی معرفت
جکڑا جاتا ہے۔ چاروں، بعض کہتے ہیں کہ روح القدس کی معموری دی جا سکتی ہے جب ہم صاف دلی سے ہمیں برکت دینے کے لیے خدا سے درخواست کرتے ہیں، لیکن یہ مانگنے کے وسیلہ سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ یہ محض غلط سوچ ہے۔ پنجم، بعض روح القدس کی معموری کو کچھ روحانی قوتوں کے وجود کے ساتھ نشانات کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں۔ غیر زبانوں میں بولنا روح القدس کی معموری کی ایک عام ثبوت ہونے کے طور پر خیال کیا جاتا ہے، لیکن سادگی سے روح القدس کسی کے دل میں سکونت نہیں کرتا، کیونکہ وہ یسوع کے نام پر بدروح نکالنے یا غیر زبانیں بولنے کی قابل ہے۔ گناہ شیطان سے تعلق رکھتا ہے۔ کیا کوئی شخص اپنے دل میں گناہ کے ساتھ واقعی کہہ سکتا ہے کہ وہ روح القدس کی معموری حاصل کر چکا ہے؟ کیونکہ وہ کچھ عجیب قدرتیں رکھتا ہے۔ ایک بار پھر یہ بدروحوں کے وسیلہ سے دیا جانے والا دھوکہ ہے۔ پانی اور روح کی خوشخبری جو یسوع نے ہمیں دی واحد سچی خوشخبری ہے جو ہمیں روح القدس کی معموری حاصل کرنے کے لیے رہنمائی دے سکتی ہے۔ اگر آپ اب تک سوچتے ہیں کہ آپ روح القدس اور دوسرے طریقوں کے وسیلہ سے گناہوں کی معافی حاصل کر سکتے ہیں، اگر آپ گہرائی سے دھوکہ کھاتے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کے غلط عقائد سے آزاد کریں گے اور اس کی بجائے روحانی خیالات اور مضبوط ایمان رکھنے کے لیے آگے آئیں گے۔ یہ کہنے میں کوئی مغالبہ آرائے نہیں ہے کہ آج کل بہت سارے مسیحی بدروحیں رکھتے ہیں۔ تمام دنیا میں بہت سارے مسیحی بدروحوں کی طاقت کے ماتحت ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خاص بیداری کی باتوں کے وسیلہ سے یا ہاتھوں کے رکھے جانے کے وسیلہ سے روح القدس کی معموری کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ خاص لوگوں کے پاس جاتے ہیں، مثلاً دعائیہ گھروں کے متیم اور بزرگ خدمت گزاروں اور تجزیہ گزاروں اور پاسبانوں کے پاس جو یہ کہتے ہیں کہ روح القدس کی قدرت حاصل کر چکے ہیں۔ وہ ان کے پاس ہاتھوں کے رکھے جانے کے وسیلہ سے روح القدس کو حاصل کرنے کی امید پر جاتے ہیں۔ تاہم کوئی شخص کبھی اس قسم کے ایمان کے وسیلہ سے روح القدس کی معموری حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی معنی نہیں رکھتا وہ کتنی شدت سے یسوع پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں خدا کے سوا کوئی وجود نہیں ہے جو کسی کے لیے روح القدس کی معموری حاصل کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ شمعون کی مانند آج کل بہت سارے لوگ روح القدس کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ دنیاوی تعلیمات پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے روح القدس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خوشخبری سے نہیں۔ تمام دنیا میں زیادہ تر مسیح اس ذہنی نظریے پر اٹکے ہوئے ہیں کہ روح القدس صرف ان پر آتا ہے جو اسے حاصل کرنے کے لیے ضروری رکھتے ہیں۔ روح القدس کو حاصل کرنے کے لیے واحد کلیہ پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہے۔ یہ سچائی کا واحد جواب ہے۔ اعمال کی کتاب 2 باب اس کی 38 آیت۔ ہاتھوں کے رکھے جانے کے وسیلہ سے روح القدس کو حاصل کرنا صرف ابتدائی کلیسیا کے دور میں ایک مختصر عرصے کے لیے ممکن تھا۔ اس کے بعد روح القدس کی معموری اسی وقت لوگوں پر آتی ہے جب وہ پانی اور روح کی خوشخبری کو جاننے اور ایمان رکھنے کے لیے آئے۔ اس لیے خدا کے کلام پر ایمان کے وسیلہ سے روح القدس کا کام واقع ہونے کے علاوہ ہر دوسری چیز بدروح کا کام ہے۔ خدا کہتا ہے کہ بدروحیں شیطان کی خادمین ہیں، اور شیطان بے طلفی کے ساتھ ایک ایسے طریقے سے کام کر چکا ہے کہ لوگ گناہ کی معافی حاصل نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اگر وہ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں۔ شیطان یہ کہنے کے وسیلہ سے لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے کہ وہ انہیں روح القدس دے گا اگر وہ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں اور ہاتھوں کے رکھے جانے کو حاصل کر سکتے ہیں۔ شیطان اس قسم کی ترغیب کے وسیلہ سے تمام دنیا میں اپنے علاقہ کو پھیلاتا ہے۔ اب ہم بدروحوں کے وسیلہ سے جکڑے ہوئوں کی علامت دیکھیں گے۔ اول جب ہم ایک نجومی یا شہانہ ایک بدروح کے وسیلہ سے جکڑے ہوئے کی علامت کا معائنہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خوفناک دواروں اور وجاہتیں اور حتیٰ کہ بے ہوشی کا تجربہ کرتے ہیں۔ تب ان کی زبانیں مڑ جاتی ہیں، ان کی مرضی کے خلاف ان کے منہ سے عجیب الفاظ نکلتے ہیں، وہ عجیب زبانوں میں بولتے ہیں۔ دونوں جادوگر اور مسیحی جو ہاتھوں کے رکھے جانے کے وسیلہ سے بدروحوں کی معرفت جکڑے جا چکے ہیں، اس تجربے کے متحد مالک ہیں۔ جب ایک جوشیلا بیداری لانے والا شخص اپنے مائک کو لیتا ہے اور چلاتا ہے، آگ کے ساتھ ہجوم پر جوش ہو جاتا ہے اور اپنے آپ پر قابو کھو بیٹھتا ہے، لوگ جو اس کے ہاتھوں کے رکھے جانے کو
حاصل کرنا چاہتے ہیں سامنے آ جاتے ہیں، اور وہ قابو میں نہ آنے والے ہلانے والے دوروں پر اور غیر زبانوں میں بولنے والے کا تجربہ کرتے ہیں، اور یہ علامات بدروحوں کے کام ہیں جو روح القدس کے کام کرنے کا بہانہ کر رہی ہیں۔ لوگ بری روحوں کے وسیلہ سے جکڑے ہوئے ہیں جو قدیم مذہب کے شمان اور غیبین کے نام سے بلائے جا سکتے ہیں، وہی علامات ظاہر کرتے ہیں جس طرح مسیح جو ہاتھوں کے رکھے جانے کے وسیلہ سے بدروحوں کی معرفت جکڑے ہوئے ہیں۔ تاہم لوگ اسے اس ثبوت کے باوجود غلط سمجھتے ہیں، وہ مسیح گہری پریشانی میں ڈوب جاتے ہیں، کیونکہ جب وہ ایسے اقسام کی علامات کا تجربہ کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ روح القدس حاصل کر چکے ہیں۔ شیطان ایک غائبین کی مانند مسیحوں کے وسیلہ سے کام کرتا ہے۔ شیطان بدروح گرفتہ لوگوں کی نبوتیں دعائیں کرنے کے قابل کرتا ہے۔ وہ کہنے کے وسیلہ سے پیشن گوئی کرتے ہیں کہ تم ایک شاندار رہنما بنو گے، ہزاروں بھیڑیں تمہارے سامنے چلیں گی، خدا تمہیں مستقبل میں تربیت دے گا اور تمہیں ایک شاندار رہنما بنائے گا۔ دوسروں سے وہ فریبی الفاظ مثلاً تم خدا کے ایک شاندار خادم بن جاؤ گے، تم خدا کے ایک بہت ہی بزرگ خادم ہوگے، ان کی پیروی کرنے کے لیے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے اور اپنی تمام زندگیوں میں بدروحوں کو خادمین کے طور پر زندہ رہنے کے سلسلے میں کہتے ہیں۔ غائبین دوسرے لوگوں کے مستقبل کے بارے میں بھی پیشن گوئیاں کرتے ہیں۔ تمہیں مستقبل میں پانی سے متحد رہنا چاہیے، تم بہت سارا پیسہ کماؤ گے، مشرق سے ایک نیا آدمی ظاہر ہوگا اور تمہاری مدد کرے گا۔ یہ ان چیزوں کی مثالیں ہیں جو کہتے ہیں کہ پہلی علامت جو بدروح گرفتہ اشخاص پر ظاہر ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جھوٹی پیشن گوئیاں کرتے ہیں۔ تب وہ غیر زبانوں میں بولتے ہیں جنہیں حتیٰ کہ وہ بذات خود سمجھ نہیں سکتے۔ وہ کانپنے کا تجربہ کرتے ہیں اور وہ حتیٰ کہ شخصی بے ترتیبی کی علامات ظاہر کرتے ہیں۔ اگر آپ ایک شمان یا غائبین سے ملتے ہیں، کیا آپ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مضبوط شخصیات رکھتے ہیں؟ وہ اکثر لوگوں سے سختی سے جو زیادہ بوڑھے ہیں جتنے کہ وہ ہیں بات کرتے ہیں۔ تاہم لوگ جو روح القدس کی سچی معموری رکھتے ہیں کتاب مقدس کی سچائی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اسے حاصل کر چکے ہیں، جو کہتی ہے کہ یسوع نے اپنے بپتسمہ اور صلیب پر موت کے وسیلہ سے دنیا کے تمام گناہوں کو دھو دیا ہے۔ یہ لوگ دوسروں کو پانی روح کی خوشخبری کو جاننے اور ایمان رکھنے کے لیے مدد بھی کرتے ہیں اور انہیں گناہوں کی معافی اور روح القدس کی معموری حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ وہ بذات خود ایک راست باز طریقے سے زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی شخصیات دوسروں کو خدا کی بابرکت ایمان کے لیے رہنمائی دیتے ہیں۔ اس قسم کی زندگی کے لیے جو خدا چاہتا ہے اتنی خوشگوار اور مضبوط ہے۔ خدا انہیں پاک رہنے کے سلسلے میں کبھی کبھار سرزنش کرتا ہے جب ان کے ذہن دنیا میں واپس مڑنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ راست باز جو تمام گناہوں کی معافی حاصل کر چکے ہیں ان لوگوں سے مختلف نہیں ہے جن کی شخصیات بری روحوں کے وسیلہ سے تباہ ہو چکی ہیں۔ سچی شخصیت پھر زندہ ہوتی ہے اگر کوئی شخص گناہوں کی معافی کو حاصل کرتا ہے، روح القدس کی معموری حاصل کرتا ہے۔ مزید برآں راست باز دوسروں کے بارے میں غیر طرفہ دار حالات کے ماتحت ہے۔ وہ خدا کے کلام پر واقع کیا ضرورت رکھتے ہیں کے بارے میں ان کے چھڑائے جانے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، حقیقی طور پر ان کی مدد کے لیے ذاتی قربانیاں پیش کرتے ہوئے دلی طور پر پریشان ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بدروح گرفتہ لوگوں کی شخصیت بری طرح تباہ ہو چکی ہے۔ شیطان ان پر حکومت کرتا ہے، انہیں اپنی مرضی کے لیے جھکاتا ہے، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ کانپنے اور غیر زبانوں میں بولنے کی مانند چیزیں روح القدس کی بخشش ہیں۔ تاہم یہ تجربات حقیقی طور پر روح القدس کی بخشش نہیں ہیں۔ بہت سارے خادمین ہیں جو اپنی قدرتوں پر مثلاً خدا کے نام پر پیشن گوئیاں کرنے اور بہت سارے عجیب کام کرنے کے قابل ہونے اور غیر زبانوں میں بولنے پر غرور کرتے ہیں، لیکن اگر وہ اب تک اپنے دلوں میں گناہ رکھتے ہیں تب ان کی قدرتیں حقیقت کے فیصلہ کن ثبوت ہیں کہ وہ بدروح گرفتہ ہیں۔ اس لیے وہ دوسروں کو روح القدس کی معموری نہیں دے سکتے بلکہ صرف بدروحوں کو دے سکتے ہیں، کیونکہ شیطان بھی دھوکے باز ہے۔ معجزات جو وہ کر چکے ہیں وہ ایک مختصر وقت کے دورانیہ میں انتہائی آسانی سے ختم ہو جاتا ہے۔
روح القدس کے کام اور بدروح کے کام کے درمیان ایک واضح فرق موجود ہے، حتیٰ کہ گو یہ نظر آتا ہے کہ جس طرح اگر روح القدس کا کام شروع میں کوئی خاص تجربات یا حیران کن بخشش پیش نہیں کرتا ہے، جو ہی وقت گزرتا ہے خدا کی قدرت راس بازوں کے دلوں میں مسلسل صبح کے وقت سورج کے چڑھنے کی مانند بڑھ جاتی ہے۔ بدروح گرفتہ مسیحی، کیوں ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ بدروحوں کی معرفت گرفتہ ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ روح القدس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹے نبیوں کے وسیلہ سے ہاتھوں کے رکھے جانے کی معرفت بدروحوں کو حاصل کرتے ہیں۔ حیران کن طور پر ہم یسوع کے بہت سارے ایمانداروں کو دیکھ سکتے ہیں جن کے بدن اور جانیں تباہ ہو چکی ہیں، کیونکہ انہوں نے جھوٹے نبیوں سے ہاتھوں کے رکھے جانے کے وسیلہ سے بدروحوں کو حاصل کیا۔ ان لوگوں کو خدا کے ساتھ کچھ نہیں کرنا ہے، کیونکہ ان کا ایمان کتاب مقدس کے الفاظ پر قائم نہیں رہا۔ وہ تیزی سے نہ جانتے ہوئے اپنی قدرت استعمال کر رہے ہیں، یعنی ان کی خدمات بہت سارے لوگوں کے لیے شیطان خادمین بننے کے سبب بن رہی ہیں، کیونکہ وہ مسیحت میں اپنی قدرتیں دکھاتے ہوئے اتنی سخت محنت سے کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نام نہاد قدرتیں اگر وہ انہیں استعمال نہیں کرتے جلدی غائب ہو جائیں گی۔ یہ ہے کیوں وہ اتنے مصروف ہو جاتے ہیں۔ انہیں مسلسل یسوع کے نام کے وسیلہ سے دعا مانگنا، عجیب کاموں اور نشانات کی مشقت کرنا ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں کہ میں خوشخبری کی منادی کرنے کی نعمت حاصل کر چکا ہوں، کو لگاتار خوشخبری کی منادی کرنی ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں کرتے ہیں ان کی جعلی خوشی جلد غائب ہو جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں، اگر یہ لوگ بدروحوں کو دوسری زبانوں میں بولنے، شفا دینے یا پیشن گوئی کی بخششوں سے وفادار نہیں ہے، اگر وہ شیطان کے کاموں سے وفادار نہیں ہے، تب وہ انہیں لمبے عرصے کے لیے بیمار کر سکتا ہے، بالکل جس طرح ایک غائب بین یا شمع لمبے عرصے کے لیے بیمار ہو جاتا ہے۔ جب وہ شیطان کے خادم کے طور پر کردار کو نظر انداز کرتا ہے، کیونکہ انہیں بخششوں کے ساتھ استعمال کرنا ہے، وہ سرگرمی سے شیطان کو حاصل کر چکے ہیں۔ مبادا وہ اپنی قدرت استعمال کرنے کے لیے بھی منفی طور پر چھوڑے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ میں کسی کو جانتا تھا جو یسوع میں ایک پرجوش ایماندار تھا۔ نظر آتا تھا کہ جس طرح وہ واحد خدا کی طرف سے بہت ساری قدرتیں رکھتا تھا۔ اس نے روح القدس کو بھرپور حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی اور بیداری کی باتوں کی رہنمائی کی، جن میں اس نے ہاتھوں کے رکھنے اور عجیب کام بھی کرنے کے، مثلاً زبانوں میں بولنے، شفا دینے کے وسیلہ سے بدروحوں کو نکالنا۔ وہ اپنے عجیب کاموں کے وسیلہ سے رشک اور عزت کا ایک وازو بن گیا۔ ایمانداروں کی ہزاروں کی تعداد اس کی پیروی کی، تاہم جلد ہی اس نے یسوع پہ کا یہ کہتے ہوئے انکار کرنا شروع کر دیا کہ یسوع کا ایک ناکام شخص ہے، وہ خدا کا بیٹا نہیں ہے۔ اس نے یسوع مسیح پر لعنت کی، حتیٰ کہ وہ دعویٰ کرتا کہ بذات خود خدا تھا۔ اس نے آخرکار اپنے دل میں بہت سارے مسیحوں کے دلوں میں یسوع کو مار دیا۔ لوگ ایسے اسے پسند کرتے ہیں اور پانی اور روح کی خوشخبری کو رد کرتے ہیں، کیونکہ شیطان ان کا رہنما ہے۔ وہ شروع سے غلط عقیدے رکھنے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ وہ فریب رکھتے ہیں۔ وہ رسولوں کی مانند ان کی صلاحیتیں دیکھنے اور لوگوں کو دوسری زبانوں میں بولنے کے قابل کرنے اور ہاتھوں کے رکھنے کے وسیلہ سے بدروحوں کو نکالنے کے لیے وہی اختیارات رکھتے ہیں۔ وہ مضبوط عقیدے رکھتے ہیں کہ روح القدس کی معموری ان پر نازل ہو چکی ہے۔ وہ لوگوں کو روح القدس کو حاصل کرنے کے طریقوں کے بارے میں سکھاتے ہیں، جو سوچتی ہیں کہ اسے توبہ کی دعائیں پیش کرنے کے وسیلہ سے حاصل کرنا ممکن ہے۔ تاہم روح القدس کو حاصل کرنے کا یہ طریقہ خدا کے کلام پر مبنی نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ اگر یسوع پر کوئی ایمان رکھنے والا غیر زبانوں میں بولتا ہے، وہ پیشن گوئیاں کرتا ہے، تب وہ اس پر روح القدس نازل ہونے کا ثبوت ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ روح القدس کی معموری کو حقیقتاً نہیں سمجھتے۔ وہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ بھی جھوٹے نبیوں کی تعلیمات سکھانے اور پیروی کے وسیلہ سے روح القدس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہے کیسے شیطان مسیحوں کو بری روحوں کے ساتھ بھرنے اور ان لوگوں پر حکومت کرنے کے قابل تھا۔ یہ تمام طریقے شیطان کے پھندے ہیں۔ جھوٹے نبیوں کے تعلیمات کے وسیلہ سے ان گنت لوگ بدروح گرفتہ بن چکے ہیں۔ عام ایماندار ایک بے کف مذہبی
زندگی گزارتے ہیں، لیکن بدروح گرفتار لوگ بری روحوں کی طاقت استعمال کرتے ہیں اور ظاہری طور پر پرجوش مذہبی زندگیاں گزارتے ہیں۔ کیا صلاحیتیں ہیں جو وہ دکھاتے ہیں؟ شفا دینے، عجیب زبانوں میں بولنے اور دوسروں کو ہاتھوں کے رکھے جانے کے وسیلہ سے بدروح گرفتار ہونے کے لیے رہنمائی دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ ہاتھوں کا رکھا جانا دوسروں تک کوئی چیز منتقل کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور اس طریقے کے وسیلہ سے بدروحوں کی بادشاہت عظیم طور پر پھیلائی جا چکی ہے۔ بری روحیں انسانی لالچ کے وسیلہ سے کام کرتی ہیں۔ شیطان خاص حوالہ کے شمعون کی مانند لوگوں میں کام کرتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں کے رکھے جانے کے وسیلہ سے، یعنی پانی اور روح کی خوشخبری پر ان کے ایمان کے علاوہ روح القدس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کل بہت سارے لوگ شیطان سے دھوکہ کھا چکے ہیں اور توبہ کی دعاؤں اور روزوں اور ذاتی قربانیوں یا ہاتھوں کے رکھے جانے کے وسیلہ سے روح القدس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاہم وہ بدروحوں کی معرفت جکڑے جاتے ہیں، ایک لعنتی زندگی گزارتے ہیں۔ ہمیں اچھی طرح باخبر ہونا چاہیے کہ یہ ثالث جو ہاتھوں کا رکھا جانا ہے کہلاتا ہے، جسے دنیا بھر میں بہت سارے مسیح حاصل کرتے ہیں، بدروحوں کے کام کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ یہ لوگ جو شمعون کی مانند وہی خصوصیات رکھتے ہیں کہ خدا کے سامنے جھوٹے نبی ہیں، حتیٰ کہ یسوع پر ایمان رکھنے والے، اور اگر وہ اپنے دلوں میں گناہ رکھتے ہیں بدروحوں کی معرفت جکڑے جا سکتے ہیں۔ یہ لوگ ابلیس کے کاموں کے وسیلہ سے معجزات کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ شیطان بدروحوں کے وسیلہ سے ان کی ملکیت کی سہولت دینے کے لیے سلسلہ میں اپنے خادمین میں سے ہاتھوں کے رکھنے کے وسیلہ سے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اور تمام دنیا میں اپنی بادشاہت کی تعمیر کرتا ہے۔ آج کل پینٹیکاسٹل کیریکٹرزم موومنٹ اور گرجا گھر سرکاری طور پر تمام دنیا بھر میں باقاعدہ مسیحی فرقوں کی مانند پہچانے جاتے ہیں۔ یہ دنیا آہستہ آہستہ اختتام کی طرف آ رہی ہے۔ اگر ہم آخری دنوں میں نئے سرے سے پیدا ہونا چاہتے ہیں، ہمیں جاننا چاہیے کہ کیسے ابلیس کام کرتا ہے۔ اپنی حکمت عملیوں کے خلاف مضبوطی سے کھڑے ہونا ہے۔ ہمیں ایک ہی بار اور ہمیشہ کے لیے اپنے گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ایک بخشش کے طور پر روح القدس کی معموری کو حاصل کرنا ہے۔ ہمیں کامل علم کے ساتھ سچائی پر واپس آنا ہے۔ کیسے ہم خدا کا روح آتا ہے؟ جس طرح خدا نے کہا، میرے لوگ عدم معرفت کے سبب سے ہلاک ہوئے، چونکہ تو نے معرفت کو رد کر دیا، اس لیے میں نے بھی تجھ کو رد کر دیا، تاکہ تو میرے حضور کائن نہ ہو، کیونکہ تو اپنے خدا کی شریعت کو بھول گیا، کہ اس لیے کہ میں تیری اولاد کو بھول جاؤں گا۔ یوسیہ اس کا 4 باب اس کی 6 آیت۔ آج کل بہت سارے سچائی کے متلاشی تباہ ہو چکے ہیں، جب ان کی لاعلمی جوشیلے لوگ ان کی غلط رہنمائی کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں حتیٰ کہ اگر نام نہاد پینٹیکاسٹل یا کیریسٹزم کلیسیائیں راجستھان میں قائم کی جاتی ہیں، لوگ وہاں بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیریسمسٹک ازم لوگ ایک جعلی قدرتوں کے ساتھ دوسروں کو پریشان کرنے کے وسیلہ سے اپنے گرجا گھروں کو اور ہاتھوں کے رکھے جانے کے وسیلہ سے انہیں بدروح گرفتہ بنانے کے لیے رہنمائی دیتے ہوئے پھیلاتے ہیں۔ ان کی خاص خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ ایک بار لوگ ہاتھوں کے رکھنے کے وسیلہ سے بدروح گرفتہ ہو جاتے ہیں، وہ ایک مذہبی زندگی کے گزارنے کے بارے میں پرجوش بن جاتے ہیں۔ کیریٹزم لوگوں کو ایک دوسری خاص خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے گرجا گھروں کو پیسوں کی بڑی بڑی رقمیں وقف کرتے ہیں اور غیر مشروط طور پر جوشیلے ایماندار بن جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ ان گنت مسیحی بدروحوں کی قدرت کے ساتھ منادی کرنے پر پرجوش ہیں، لیکن یقیناً اپنی ذاتی منزل کا احساس نہ کرتے ہوئے جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ لوگ جو جوش سے ابلیس کی طاقت پر اپنی نجات کے ثبوت کے طور پر ایمان رکھتے ہیں، ایک واحد شک کے بغیر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، تاہم وہ اپنے لوگوں میں گناہ رکھتے ہیں اور تباہ ہونے کا مقدر رکھتے ہیں۔ اگر ان سے مندرجہ ذیل سوال پوچھے جاتے ہیں، کیا آپ اپنے دل میں گناہ رکھتے ہیں؟ حتیٰ کہ اگر وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں،
وہ یقیناً جواب دیتے ہیں کہ گناہ میں ہونا یہ ایک ان کی فطرت میں ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے دل میں گناہ نہ رکھنا یہ ناممکن ہے، حتیٰ کہ اگر وہ یسوع پر ایمان رکھتا ہے، کیونکہ سوچنے کا رجحان رکھتے ہیں اور وہ آسمان کی بادشاہت میں داخل ہونے کا رجحان رکھتے ہیں، حتیٰ کہ اگر وہ اپنے دلوں میں گناہ رکھتے ہیں، کیونکہ وہ جعلی قدرت کے ثبوت کو رکھ کر یسوع پر ایمان رکھنے کی تسلی محسوس کرتے ہیں۔ یہ کیا ایک فضول امید ہے! ان کے پختہ عقیدے کی وجہ یہ ہے کہ کچھ فوق الفطرت صلاحیت کی قسم رکھتے ہیں۔ وہ غیر زبانوں میں بولنے، رویا حاصل کرنے، بیماروں کو شفا دینے کے تجربات رکھتے ہیں، اور وہ سوچنے اور مضبوطی سے ایمان رکھتے ہیں، اور یہ تجربات روح القدس کے کام ہیں۔ لیکن اس لیے وہ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ حتمی طور پر خلاصی اور ان تجربات کے وسیلہ سے روح القدس کو حاصل کر چکے ہیں، کیونکہ یہ لوگ نجات کے کلام کا ایک مکمل علم رکھتے ہیں اور وہ اپنی نجات پر کوئی اعتماد نہیں رکھتے اگر ان کے سامنے کسی قسم کے قابل دید صلاحیت نظر نہیں آ جاتی۔ اس لیے یہ لوگ نجات کی ظاہری یقین دہانی حاصل کرنے کے لیے اتنی سخت محنت کی کوشش کرتے ہیں، بعد میں شیطان کے وسیلہ سے ان کے کام میں استعمال ہونے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کی بجائے توبہ کی دعاؤں یا ذاتی قربانیوں کے وسیلہ سے خدا کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آخرکار روح القدس کی بجائے بری روحوں کو حاصل کرتے ہیں۔ ابلیس ان کے کانوں میں پھڑپھڑانے کی معرفت لوگوں پر الزام لگاتا ہے، تم گناہ کر چکے ہو، کیا تم نہیں کر چکے ہو، اور وہ ان کی ذاتی ملامات میں گرنے کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ ایک شخص وجود ہے جس میں جانتا ہے کہ جو اب گناہوں کی معافی اور روح القدس کو حاصل کر چکا ہے، ایسی چیز ہے جو ان کے نئے سرے سے پیدا ہونے کے وسیلہ سے ان کے ساتھ واقع ہوئی۔ جب وہ ایک پرجوش اور بلکہ خدا پر اندھا دھند ایمان رکھنے والا تھا، یہ شخص حتیٰ کہ غیر زبانوں میں بولتا تھا، بہت سارے معجزات کیے، حتیٰ کہ گو وہ چلایا، تمام رات توبہ کی دعائیں پیش کی۔ یسوع پر اپنے عقیدے کے باوجود ان کے دل میں گناہ اسے اذیت دینی جاری رکھی۔ یہ ہے شیطان کی سرگوشیاں شروع ہوئیں، تم گناہ کر چکے ہو، بس تمہارے لیے زندہ رہنے کی نسبت مرنا بہتر ہے۔ شیطان اکثر ان کے پاس اپنے اذیتی دیتے ہوئے کلام کے ساتھ جاتا ہے اور ان کے گناہوں کو انہیں یاد کرواتے ہیں اور ان پر الزام لگاتا ہے۔ شیطان نے اسے ذاتی ملامت اور ذاتی عدالت کے حوالے کر دیا ہے، تاہم سب وہ جو کر سکتا ہے اپنے دل میں گناہ کا اقرار کرتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو شیطان کے الزام سے آزاد نہیں کر سکتا تھا جب تک وہ خوبصورت خوشخبری کو سننے اور ایمان رکھنے کے لیے نہیں آتا۔ آپ کو جاننا چاہیے کہ جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ابلیس کے شکار بن جاتے ہیں۔ کیا آپ کسی شخص کے بارے میں سوچتے ہیں جو گناہ کی معافی حاصل نہیں کر چکا ہے؟ ابلیس کو رد کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ کوئی جو پانی اور روح کی خوشخبری پر گرفت نہیں رکھتا ہے شیطان کے وسیلہ سے پکڑا جائے گا اور اذیت اٹھائے گا۔ خدا کی پانی اور روح کی خوشخبری شیطان کو نکالنے کے لیے بالکل ضروری ہے۔ اس لیے کوئی بھی جو یسوع پر ایمان رکھتا ہے کہ پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتا ہے، اور دنیا کے تمام لوگوں تک اس کی منادی بھی کرنی چاہیے۔ جو اسے سنے ہیں کو ماننے اور اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ بے دینی کا بھید پہلے ہی دنیا میں کام کرتا ہے۔ تمام دنیا اب تک بدروحوں کی سرگرمیوں کے ساتھ ڈھکی ہوئی ہے۔ اگر ہم خوشخبری کی منادی کرنا چاہتے ہیں جو لوگوں کی روح القدس کو حاصل کرنے کے لیے رہنمائی کرتا ہے، تو ہمیں روح القدس کی معموری کے بارے میں گہری غلط فہمی کو دور کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں واضح کرنا ہے کہ یہ ایک جھوٹ ہے کہ روح القدس ہاتھوں کے رکھنے جانے کے وسیلہ سے نازل ہوتا ہے۔ ہمیں واضح طور پر گواہی دینی ہے کہ تجربات مثلاً ہاتھوں کے رکھے جانے کو حاصل کرنے کے بعد وہ دوسری زبانوں میں بولنا، توبہ، روزے کے وسیلہ سے کسی چیز کو گرم محسوس کرنا اور یسوع سے براہ راست پیغامات سننا ابلیس کے کام ہے۔ صرف پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے لوگ ابلیس کی تربیت سے چھڑائے جا سکتے ہیں۔ صرف ہم پانی اور روح کی خوشخبری کی معرفت ایمان کے وسیلہ سے ہمارے گناہوں سے نجات یافتہ ہو سکتے ہیں۔ ہمیں پانی اور روح کی خوشخبری کے ساتھ ابلیس کے جھوٹوں کے باپ کو شکست دینی ہے۔
شیطان ذاتی ملامات کے بندھن کے ساتھ پوری دنیا کے تمام لوگوں کو باندھ چکا ہے۔ بس ہمیں ان لوگوں کو احساس کروانے کے لیے وسیلہ سے کہ ان کے غلط تجربات اور جذبات شیطان کے تربیت میں ہیں، سچائی پر واپس لانا چاہیے۔ ان دنوں لوگ سامریا کے شمعون کی مانند جس نے پیسوں کے ساتھ روح القدس کو خریدنے کی کوشش کی، کلیسیا کی خدمت کر رہے ہیں۔ وہ اندھے کی رہنمائی کرنے کے والے اندھے ہیں۔ وہ لوگوں کو کامل نجات کی راہ نہیں دکھا سکتے ہیں، کیونکہ وہ پانی اور روح کی خوشخبری کو نہیں جانتے اور اپنے دلوں میں گناہ رکھتے ہیں۔ پس وہ اپنے پیروکاروں کو دلوں میں ساری رات کی دعائیں حصوں کو منعقد کروانے اور توبہ کی دعاؤں کے لیے بلانے اور ہاتھوں کے رکھنے کے وسیلہ سے شیطان کے بسنے کا سبب بنتے ہیں۔ یہ لوگ حقیقت میں ابلیس کی معرفت جکڑے ہوئے ہیں، اور اگر ہم انہیں خدا کے کلام کی طرف واپس لانا چاہتے ہیں، ہمیں پانی اور روح کے کامل علم کے ساتھ انہیں مہیا کرنے کے وسیلہ سے شیطان کا کام کو تباہ کرنا ہے۔ اگر لوگ شیطان کی تربیات کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو وہ کوئی دوسرا چارہ نہیں رکھیں گے، بلکہ بے ریا مددگاری میں تکلیف اٹھائیں گے۔ بالکل جس طرح میں نے کہا کہ معجزات کرنا، مثلا زبانوں میں بولنا، ہاتھوں کے رکھے جانے کو حاصل کرنے کے بعد پیشن گوئی جاری رکھنا، یہ سب ابلیس کی سرگرمیاں ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کیریکٹرزم، لوگوں کے اختیار ابلیس کے کاموں کے وسیلہ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ہمیں انہیں سکھانا چاہیے۔ یہ ابلیسی کام ہے جو تم میں کام کرتا ہے۔ اگر تمہارے دل میں گناہ موجود ہے، اگر تم سوچتے ہو کہ روح القدس تم میں سکونت کرتا ہے حتیٰ کہ تم اپنے دل میں گناہ رکھتے ہو، تو تم دھوکہ کھا چکے ہو۔ روح القدس کا رسولوں کا ایمان اور ان لوگوں کا جنہوں نے اعمال 8 کا خاص حوالہ میں ہاتھوں کے رکھے جانے کو حاصل کیا، اسی فہرست میں رکھا جا چکا ہے، کیونکہ ان میں سے دونوں یسوع مسیح کی پانی اور روح کی خوشخبری کے بارے میں جانتے تھے۔ لیکن رسولوں کا ایمان آج کے زیادہ تر مسیحیوں سے مکمل طور پر مختلف تھا، جو محض ایمان رکھتے ہیں کہ ہاتھوں کا رکھا جانا ان کے لیے روح القدس کو حاصل کرنے کا سبب بنے گا۔ کیا کوئی شخص کسی کے وسیلہ سے ہاتھوں کے رکھے جانے کی معرفت روح القدس کو حاصل کرتا ہے، گناہوں کی معافی کو حاصل کر چکا ہے؟ نہیں۔ کتاب مقدس کہتی ہے کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ پیدائش کی کتاب 1 باب اس کی 2 آیت۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی شخص کے لیے گناہوں کی معافی اور روح القدس کو حاصل کرنے کے سلسلہ میں اسے پانی اور روح کی خوشخبری کو سننا اور ایمان رکھنا ہے۔ خدا روح القدس کو نئے سرے سے پیدا ہوئے ایک مسیحی کے لیے ایک بخشش کے طور پر بھیجتا ہے جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتا ہے۔ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ پانی روح کی خوشخبری کی مخالفت کرنے کی مانند ہوگا جس کا خدا نے ہمیں ہمارے گناہوں سے بچانے کے لیے ارادہ رکھتا ہے۔ اگر ہم نے لوگوں کو روح القدس حاصل کرنے کے سلسلہ میں ہاتھوں کے رکھے جانے کو تلاش کرنے کی تعلیم دی ہے، سوچنا کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو روح القدس دے سکتا تھا خدا کو چیلنج کرنے کی مانند ہے۔ اس قسم کے ایمان کے ساتھ لوگ آسانی سے شیطان کے پھندوں میں گر جاتے ہیں۔ اسے کبھی واقع ہونے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ ہمارے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جب ہم پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں اور روح القدس اس کی گواہی دیتا ہے۔ کوئی بھی جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتا ہے مزید اپنے دل میں گناہ نہیں رکھتا۔ یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ گناہ نہیں کر چکا ہے، بلکہ اس کی بجائے کیونکہ وہ پانی اور روح کی خوشخبری کی قدرت پر ایمان رکھتا ہے، پانی اور روح کی خوشخبری کی گواہی دیتا ہے کہ وہ اپنے دل میں کوئی گناہ نہیں رکھتا ہے۔ روح القدس بھی ان کی گواہی دیتا ہے۔ کوئی شخص اس کے اندر خدا کی روح کو رکھنے کے بغیر یسوع کو اپنے نجات دہندہ نہیں کہہ سکتا ہے۔ بدرو گرفتہ لوگ پانی اور روح کی خوشخبری کے بارے میں نہیں جانتے، حتیٰ کہ کبھی اسے گفتگو یا ایک مخصوص نہیں بناتے ہیں، حتیٰ کہ پانی روح کی خوشخبری کو نہیں جانتے۔ مزید برآں وہ سچائی کی شناخت کرنے کے قابل نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ روح القدس صرف آتا ہے جب وہ ہاتھوں کے رکھے جانے کو حاصل کرتے ہیں۔ تاہم روح القدس کبھی ہاتھوں کے رکھے جانے کے وسیلہ سے نہیں آتا۔ آپ کو احساس کرنا چاہیے کہ اپنی جھوٹی تعلیمات کے ساتھ تمام دنیا کی
کلیسیاؤں میں اب ابلیس کے کام لوگوں پر برا اثر ڈالتے ہیں۔ اسی وجہ سے پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے روح القدس کی سچی معموری کو حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔